علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ عربی کا چوتھا سبق ہے۔ اس سے پہلے ہم عربی کے سلسلے میں 3 سبق پڑھ چکے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے سیکھا کہ مفرد کسے کہتے ہیں، مرکب کسے کہتے ہیں، اسم کی کیا تعریف ہے، اسم کیا ہے، فعل کیا ہے، حرف کیا ہے، مرکب اضافی کسے کہتے ہیں، مرکب توصیفی کسے کہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے یہ ساری چیزیں جانی تھی اور سب کی مثالیں ہم نے دی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اسم اشارہ کو سیکھنے والے ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم بسا اوقات کسی چیز کا نام لینے کے بجائے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اشارہ کرنے کی بہت سی مجبوری ہو سکتی ہے، یا تو اس وجہ سے کہ اس کا نام معلوم نہیں، یا نام معلوم ہے لیکن پھر بھی اشارہ کرنے کی وجہ سے بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے، اس لیے ہم اشارہ کرتے ہیں۔ تو اشارہ، اس میں اشارہ کو استعمال کرنے کی ضرورت یہ ہر زبان میں پڑتی ہے، خواہ وہ عربی ہو یا انگلش ہو یا اردو ہو، ہر زبان میں اس میں اشارہ کا استعمال ہے۔ اس میں اشارہ کسے کہتے ہیں؟ اس میں اشارہ وہ اسم ہے جس کے ذریعے کسی کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اس میں اشارہ وہ اسم ہے جس کی طرف کسی چیز کے ذریعے اشارہ کیا جائے۔ اس میں اشارہ کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اس میں اشارہ قریب، نمبر 2 اس میں اشارہ بعید۔ اس میں اشارہ نمبر 1 اس میں اشارہ قریب، نمبر 2 اس میں اشارہ بعید۔ اور اس میں اشارہ جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ چیز مذکر بھی ہو سکتی ہے، مؤنث بھی ہو سکتی ہے۔ وہ چیز مذکر بھی ہو سکتی ہے، مؤنث بھی ہو سکتی ہے۔ مذکر ہو تو اس کے لیے اس میں اشارہ کا استعمال الگ ہے، مؤنث ہو تو اس کے لیے اس میں اشارہ الگ آتا ہے۔ اور جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں اگر وہ بہت ساری چیزیں ہوں تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے الگ لفظ آتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہوں تو کیا اس کو کیا کہیں گے؟ جمع کہیں گے۔ بہت ساری چیزیں ہوں تو جمع، تو جمع کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ایک الگ لفظ آتا ہے۔ اگر ہم جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اگر وہ دور میں ہو وہ چیز تو وہاں پر اس میں اشارہ بعید کا استعمال کریں گے۔ کون سے اس میں اشارہ کو؟ اس میں اشارہ بعید کا استعمال ہوگا۔ اور دور میں رکھی ہوئی چیز وہ مذکر بھی ہو سکتی ہے تو اس کے لیے اس میں اشارہ بعید مذکر کا استعمال ہوگا۔ مؤنث بھی ہو سکتی ہے، دور میں رکھی ہوئی چیز وہ مؤنث بھی ہو سکتی ہے، تو اس وقت جو لفظ آئے گا وہ اس میں اشارہ بعید مؤنث والا لفظ ہوگا۔ اور اگر دور میں رکھی ہوئی چیز بہت سی چیزیں ہیں، ایک سے زائد چیزیں ہیں، تو اس وقت اس میں اشارہ بعید جمع کا استعمال ہوگا۔ اس میں اشارہ کی 2 قسمیں ہوئی، اس میں اشارہ بعید، اس میں اشارہ قریب۔ اب ہم اس میں اشارہ بعید اور اس میں اشارہ قریب کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں اشارہ قریب، اس میں اشارہ بعید کی ہم تعریف دیکھ لیتے ہیں۔
اس میں اشارہ قریب کسے کہتے ہیں اور اس میں اشارہ بعید کسے کہتے ہیں؟ اس میں اشارہ قریب وہ اس میں اشارہ ہے جو قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہو، جو قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہو، جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں اگر وہ چیز نزدیک میں رکھی ہوئی ہے، قریب میں رکھی ہوئی ہے، تو اس وقت جو لفظ آئے گا وہ اس میں اشارہ قریب کا آئے گا، اس میں اشارہ قریب، اس لفظ کو اس میں اشارہ قریب کہیں گے۔ اس میں اشارہ بعید وہ اس میں اشارہ ہے جو بعید کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہو۔ تو قریب بعید کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بنا، تو قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کون سا لفظ بنا ہے؟ اس میں اشارہ، جیسے ھذا۔ اب مؤنث ہو تو ھذہ، مؤنث ہو تو ھذہ، اور جمع ہو تو ھؤلاء، جمع ہو تو ھؤلاء۔ یہ اس میں اشارہ قریب، بعید، جمع، مذکر مؤنث۔ اور اس میں اشارہ بعید وہ اس میں اشارہ ہے جو بعید کی طرف اشارہ یعنی دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہو۔ تو اس کے لیے دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے عربی میں کون سا لفظ آتا ہے؟ ذالک۔ اور یہ مذکر کے لیے، اور مؤنث کے لیے تلک، مؤنث کے لیے تلک۔ اور اگر بہت ساری چیزیں ہوں، دور میں رکھی ہوئی چیز، اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو پھر اولئک، اس وقت ہوگا اولئک۔ ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ اس میں اشارہ قریب وہ اس میں اشارہ ہے جو قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بنایا ہوگا۔ قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو لفظ بنایا گیا ہے وہ ہے ھذا۔ ھذا کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ دس۔ اور قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہو، قریب کی طرف اشارہ کرنا ہو اور وہ چیز مذکر ہو تو اس کے لیے کیا لائیں گے؟ ھذا، دس۔ اور اگر قریب کی طرف اشارہ کرنا ہو اور وہ چیز مؤنث ہو تو اس کے لیے ھذہ، انگلش میں اس کے لیے دس ہی آئے گا۔ اور اگر قریب کی طرف اشارہ کرنا ہو اور بہت ساری چیزیں ہوں تو اس کے لیے لفظ آئے گا ھؤلاء، اس کے لیے لفظ آئے گا ھؤلاء۔ انگلش میں اس کے لیے کیا لفظ ہے؟ دیز۔ اس میں اشارہ بعید وہ اس میں اشارہ ہے جو دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہو۔ اگر چیزیں رکھی ہوئی ہیں دور میں اور اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو اس کے لیے لفظ آئے گا ذالک، اور انگلش میں دیٹ کا استعمال ہوگا۔ ذالکہ کو انگلش میں دیٹ۔ اس میں اشارہ دور میں رکھی ہوئی چیز اگر مذکر ہو تو اس وقت ذالکہ کا استعمال ہوگا، انگلش میں دیٹ کا استعمال ہوگا۔ دور میں رکھی ہوئی چیز اگر مؤنث ہو اور اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو عربی میں اس کے لیے لفظ کیا آئے گا؟ تلک۔ عربی میں اس کے لیے لفظ کیا آئے گا؟ تلک۔ اور اس کی انگلش بھی تلکہ کی انگلش بھی دیٹ ہی ہوگی۔ عربی میں فرق ہے مذکر اور مؤنث، انگلش میں وہی استعمال ہو، ایک ہی چیز ہے، مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے بھی۔ اور اگر دور کی طرف اشارہ کرنا ہو اور دور میں رکھی ہوئی چیز بہت ساری ہو تو اس وقت کیا آئے گا؟ اولئک۔ اور انگلش میں اس کے لیے کون سا لفظ آئے گا اشارہ کرنے کے لیے؟ دوز۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب ہم ہر ایک کی مثال دیکھ لیتے ہیں، ہر ایک کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے اس میں اشارہ قریب، اس میں اشارہ قریب
مذکر کی مثال، اسم اشارہ قریب مذکر کی مثال، اسم اشارہ قریب مذکر کی مثال، جیسے ھذا قلم، اگر قریب میں نزدیک میں اگر قلم رکھا ہوا ہے اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو اس کے لیے، اور وہ چیز مذکر ہو تو اس کے لیے لفظ آئے گا ھذا، ھذا قلم، یہ قلم ہے، ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، ھذا جوال، یہ موبائل ہے، ھذا مکتب، یہ مکتب ہے، یہ دفتر ہے، ھذا مکتب، ھذا مندیل، یہ رومال ہے، ھذا مرسام، یہ پینسل ہے، ھذا کرسی، یہ کرسی ہے۔ کتاب، قلم، موبائل، دفتر، مندیل، رومال، پینسل، کرسی، اگر یہ چیزیں قریب میں اور اس کی طرف اشارہ کرنا ہو اور یہ سب کے سب کیا ہے، مذکر ہے، تو اس وقت ھذا کا استعمال ہوگا، جیسا کہ آپ نے اس میں دیکھا۔ اس میں اشارہ قریب مؤنث کی مثال، جیسے ھذہ کراسۃ، یہ کاپی ہے، ھذہ منضدۃ، یہ ٹیبل ہے، ھذہ نافذۃ، یہ کھڑکی ہے، ھذہ ملعقۃ، یہ چمچ ہے، ھذہ سبورۃ، یہ بلیک بورڈ ہے، ھذہ مروحۃ، یہ پنکھا ہے، ھذہ ساعۃ، یہ گھڑی ہے۔ تو ھذہ کے بعد آپ نے دیکھا کہ ساری چیزیں کیا ہے، مؤنث ہے، کراسۃ، منضدۃ، نافذۃ، ملعقۃ، سبورۃ، مروحۃ، ساعۃ، یہ کیا ہے سر، ساری چیزیں مؤنث ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آخر میں گولتا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ اگر اخیر میں گولتا ہو تو وہ مؤنث کی علامت ہے، تو کراسۃ، منضدۃ، نافذۃ، ملعقۃ، سبورۃ، مروحۃ، ساعۃ، ان سب کے آخر میں کیا ہے، گولتا ہے، تو یہ ساری چیزیں مؤنث ہیں، اور اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو اس وقت جو لفظ آئے گا وہ ھذہ ہوگا۔ ھذہ، یہ اس میں اشارہ قریب مؤنث کی مثال ہے، ھذہ مؤنث کے لیے، اس میں اشارہ قریب مؤنث کے لیے لفظ آئے گا ھذہ۔ اس میں اشارہ قریب جمع کی مثال، اس میں اشارہ قریب جمع کی مثال، جیسے ھؤلاء اقلام، قلم کی جمع اقلام، یہ سارے کے سارے قلم ہیں، ھؤلاء کتب، کتاب کی جمع کتب، یہ ساری کتابیں ہیں، یہ کتابیں ہیں، ھؤلاء مکاتب، یہ دفتر ہیں، ھؤلاء منادیل، یہ رومال ہے، مندیل کی جمع، مندیل کے معنی رومال، منادیل اس کی جمع ہے، یہ رومال ہے، یہ سب کے سب رومال ہیں۔ ھؤلاء کراسی، ھؤلاء کراسی، یہ کرسی ہے، ایک نہیں بہت ساری کرسیاں ہیں، تو یہ اس میں اشارہ قریب جمع کی مثال ہوئی۔ اس میں اشارہ بعید مذکر کی مثال، دور کی طرف اشارہ کرنا ہو اور دور میں رکھی ہوئی چیز اگر وہ مذکر ہو تو اس کے لیے جو لفظ آتا ہے اشارہ کرنے کے لیے وہ ذالک، کیا کہیں گے، ذالک کتاب، وہ کتاب ہے، ذالک کتاب، وہ کتاب ہے، ذالک قلم، وہ قلم ہے، ذالک مکتب، وہ دفتر ہے، ذالک مندیل، وہ رومال ہے، ذالک مرسام، وہ پینسل ہے، ذالک دفتر، وہ دفتر ہے۔ اس میں اشارہ بعید مؤنث کی مثال، اتنی ساری مثالیں ہم کیوں دے رہے ہیں؟
تاکہ پریکٹس ہو، بات سمجھ میں آئے، اور بہت سارے الفاظ آپ کے پلے میں آ جائے، بہت سارے الفاظ عربی کے آپ کو یاد ہو جائے، اور آپ مثال کے ذریعے سے بات اچھی طرح سمجھ بھی جائیں۔ اسی لیے اتنی ساری مثالیں لاتا ہوں۔ اس میں اشارہ بعید مؤنث کی مثال، دور میں رکھی ہوئی چیز اگر کیا ہو، مؤنث ہو، تو اس کے لیے اشارہ، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لفظ کون سا آئے گا؟ تلک آئے گا۔ تو کیا کہیں گے؟ تلک سبورۃ، تلک طاولۃ، تلک سبورۃ وہ بلیک بورڈ ہے، تلک طاولۃ وہ میز ہے، تلک منضدۃ وہ تپائی ہے، تلک مروحۃ وہ پنکھا ہے، تلک نافذۃ وہ کھڑکی ہے، تلک کراست وہ کاپی ہے۔ تو یہ تلک کے بعد آنے والے الفاظ یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ مؤنث ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخر میں گولتا ہے، اور گولتا یہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے، اسی لیے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جس لفظ کے آخر میں گولتا ہو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، اور وہ دور میں رکھی ہوئی بھی ہو، تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے تلک کا لفظ استعمال ہوگا۔ کہیں گے تلک سبورۃ، تلک طاولۃ، تلک منضدۃ، تلک مروحۃ، تلک نافذۃ، تلک کراست۔ اس میں اشارہ بعید جمع کی مثال، دور میں رکھی ہوئی چیزیں اس کی طرف اشارہ کرنا، اور وہ بہت ساری چیزیں، تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لفظ آئے گا اولئک، اولئک۔ کہیں گے اولئک کتب، اولئک کتب، اولئک یہ جمع ہے، تو اس کے بعد اس میں اشارہ جمع ہے، تو اس کے بعد لفظ آئے گا وہ بھی جمع ہوگا۔ اولئک کتب، کتب یہ کتاب کی جمع ہے، وہ کتابیں ہیں۔ اولئک اقلام وہ قلم ہے۔ اولئک مروحات وہ پنکھے ہیں۔ اولئک نافذات وہ کھڑکیاں ہیں۔ امید ہے کہ مثالوں کے ذریعے سے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر نہ سمجھ میں آیا ہو یا کچھ پریشانی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، 8851660349 پر رابطہ کر سکتے ہیں، براہ راست پوچھ سکتے ہیں کہ اس کی عربی کیا ہے وہ بھی پوچھ سکتے ہیں، جو بات سمجھ میں نہ آئی ہو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔